نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن یہ ہے کہ رزق کہا جاتا ہے کہ رزق دیا جائے گا، تو رزق جو ہے وہ ہمیں پیسے کی صورت میں نظر نہیں آتا، یعنی عرصہ دراز سے رزق کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن رزق ہمیں پیسے کی صورت میں نہیں آتا۔ تو کیا ایسی بات ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا اور ہمیں اس طرح سے رزق نہیں دیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق کے مختلف اشکال ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی جاتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں رزق لگتا ہے کہ صرف جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا ہمارے پاس جو مال متاع پیسہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہی رزق ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں بتا دیا گیا کہ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق دے دیا جائے یا پھر کسی کو رزق کی صورت میں حسن و جمال دے دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں عقل دے دی گئی ہو اور اس کو نرم مزاج بنا دیا گیا ہو، اس کو متحمل بنا دیا گیا ہو، یعنی تحمل کرنے والا بنا دیا گیا ہو، اور وہ صبر کرنے والا اور اللہ پر یقین کر کے اللہ کی محبت میں دوسرے رشتوں کو بنانے والا بن گیا ہو۔ اور جب وہ ایسا بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مزید انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے، صرف دنیا ہی کے نہیں جنت کے بھی انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو رزق کی صورت میں اعلیٰ مزاج کا شوہر مل گیا ہو، یا کسی مرد کو اعلیٰ مزاج کی بیوی مل جائے، یا کسی کو اچھا دوست یا اچھا رشتہ دار یا اچھی اولاد مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا گیا ہو، یعنی نفع لینے والا علم، نفع دینے والا علم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رزق کی صورت میں لمبی عمر دے دی جائے، یعنی صحت دے دی جائے، زندگی دے دی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت بانٹے اور خوشیاں بانٹے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسی اطاعت گزاری اپنے والدین کی دے دی گئی ہو کہ وہ اپنی والدین کے لیے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، ان کی مزاج کو سمجھنے والا، ان سے ان کی ہر بات کو سمجھنے والا اور ان کے لیے ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا بن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ذہنی سکون دے دیا جائے، یعنی وہ اتنا پرسکون ہو کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، اور وہ شخص بھی خوش نصیب ہے جس کو ذہنی سکون عطا کر دیا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں نیک طبع عطا کر دی گئی ہو، یعنی نیک طبیعت جو ہے وہ اس کی بہت نیک ہو اور اپنے ارد گرد وہ لوگوں میں خیر بانٹتا پھرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں تقویٰ کا لباس پہنا دیا گیا ہو، یعنی وہ کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی محبت کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے، اللہ کی محبت میں سر کو جھکاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے، اور اسے عزت اور مرتبے والی حیثیت دے دی گئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسا محفوظ اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ بن جائے۔ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، بس خود کو دیے گئے رزق پر جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے مطمئن رہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، کیونکہ اللہ کی محبت میں پایا جانے والا یہ رزق جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑی مثال رکھتا ہے، بہت بڑی اطاعت کی اور بہت زیادہ خیر کی بنیاد ہے۔ اور جب آپ اس خیر کو پا لیتے ہیں اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں اس خیر کو قبول کر لیتے ہیں تو اس سے زیادہ نعمت والی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر رزق کی صورت میں آپ کو عمر، آپ کو سانسیں، آپ کی سکون، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کو تقویٰ مل جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں عزت والا مقام مل جاتا ہے تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے۔